قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ، اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزلہ اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے لیے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وانزلا اور اس نے نازل کی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وانزلا اور اس نے اتارا ہے، الفرقان فرق کرنے والا یعنی قرآن۔ ان یقیناً الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید زبردست، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ انا بلا شبہ، اللہ اللہ تعالی، لا یخفا نہیں چھپا رہتا، علیہ اس پر، شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، ہوا وہ، الذی جو، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، ہوا وہ، الذی جس نے، انزلہ اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، منہ جس میں سے، آیات آیات ہیں، محکمات محکم پختہ، ہن وہی، اصل ہیں، الکتابی کتاب کی، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری، متشابہات کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پھر جن لوگوں نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ما اس کے جو، تشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش میں،
الفتنتی فتنے کی، وابتغاء اور تلاش میں، تأویلی ہی اس کی اصل مراد کی، وما حالانکہ نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ ان کی اصل مراد کو، الا مگر اللہ اللہ تعالی، والراسخون اور پختگی رکھنے والے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل سبھی، من عندی طرف سے ہے، ربنا ہمارے رب کی، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت قبول کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل مند، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ آپ ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس جب ہدیتنا ہدایت دی آپ نے ہمیں، وہب اور آپ عطا فرما، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، الوہاب بے حد عطا کرنے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بلا شبہ آپ، جامع جمع کرنے والے ہیں، الناسی لوگوں کو، لیومن دن کے لیے، لا ریبا نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف نہیں وہ خلاف کرتا، المیعاد وعدے کا، بے شک۔ الفاظ کی وضاحت ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ہے۔ کوئی لفظ بتائیں گے آپ لوگ اسی سے ملتا جلتا جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ جی قائم، جی قوم، اچھا جی مستقیم، قیام، قیام لرب العالمین، القیوم یاد رہے گا؟ القیوم، القیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب سب بتائیں۔ سبحان اللہ، اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ نزلہ اس نے نازل کی، نزلہ نزلہ، انزلہ انزلہ سب سے فرق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نزلہ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے انزلہ ینزل انزال، جو انزال ہوتا ہے نا، جیسے کوئی فوارہ ہوتا ہے نا، آپ نے فوارہ دیکھا ہوگا یہاں پہ فیروز پور روڈ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک بہت اونچا فوارہ ہے، یوں شدت کے ساتھ پانی نکلتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ انزال ہے، تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کسی چیز کا اچھل کے نکلنا۔ اچھا، آپ دیکھیے دوسرا لفظ ہے نزل ینزل تنزیل، تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، بتدریج۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب ایک وقت نازل نہیں کی تھی، تو لفظ میں چھپے ہوئے معنی کو دیکھیے، اور آپ کا اصل کام یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی چھپی ہوئی چیز کو آپ نکال لیں گے اتنا آپ کا علم پختہ ہو جائے گا۔ نزلہ اس نے نازل کی، نون زالام سے ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، صاد دال قاف، الفرقان فرق کرنے والا یعنی قرآن، فارا قاف سے ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ انتقام کا مطلب تو پتہ ہے نا، بدلہ ہوتا ہے، اور ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو الجلالی والاکرام، ذو الجلال، ذو الجلال کسے کہتے ہیں؟ جلالت والا ہے،
بزرگی والا ہے، جلال والا ہے. اور انتقام نون قاف میم سے ہے. یخفا چھپا رہتا. اچھا یخفا تو آپ جانتے ہیں، آپ کی زبان میں آتا ہے مخفی، خفی، ٹھیک ہے، خفیہ. خا فا یا اس کا روٹ ہے. یصورکم وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری. کیا آپ جانتے ہیں ایک ہی وزن پر چیزیں آ رہی ہیں. نوٹ کریں، نزلہ عین کلمہ مشدد ہے. مصدقاً صدقہ یصدق تصدیق. تصدیق بھی اچانک نہیں ہو جاتی، اس کا بھی پروسیجر ہے. ایک سٹیپ سے دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ پورے طریقے سے تحقیق ہو جاتی، پھر تصدیق ہوتی ہے نا. جی تصدیق. ابھی چونکہ ریزلٹس دیے ہیں نا، تو یہ جو ٹیم کام کر رہی تھی، تو آخر میں جب اس کی تصدیق ہوتی تھی تو تب کسی کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا تھا. اس لیے جب میں نے تصدیق کی بات کی تو انہیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس کس پروسیجر سے گزرتا ہے. ایوری ٹائم تصدیق کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی. تصدیق کرنا. تو آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تصدیق کرتے ہیں نا ہم، یہ بھی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے، اس کا بھی پورا پروسیجر ہے. اور وہ پروسیجر کیا ہے کہ آپ جس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں اس کا علم تو ہو، اس کا دل کو یقین تو ہو، اس کو آپ نے ایکسپٹ تو کیا ہو، آپ نے اسے قبول کر لیا. اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی تصدیق کریں. جب انسان اس کو دوسروں کو بتاتا ہے نا تو وہ تصدیق کرتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل سچ ہے. اچھا آپ اگلی بات دیکھیے گا، یصورکم وہ صورت گری کرتا ہے تمہاری. اس میں بھی عین کلمہ مشدد ہے. جو ہی سورہ آل عمران شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور لیول دے دیا جس پر ہم بات کر سکیں. زبان، لینگویج. تو لینگویج میں بھی تو آپ نے آگے جانا ہے نا. زبان ہی تو اظہار کے لیے ضروری ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز سکھائی تھی؟ اشیاء کے نام. تو نام کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ نام اگر کسی عام چیز کا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن. اور اگر خاص چیز کا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن. اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ. تو یہ گرامر سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو گرامر ہی سیکھی تھی نا، یعنی زبان بڑھتی اسی طرح سے آگے ہے نا. تو یہ جو صورت گری ہے نا، ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو فائن آرٹس پڑھتے ہیں کہ صورت گری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک تو کسی چیز کی تصویر بنانا ہے نا جو کیمرے کی آنکھ سے بھی بن جاتی، ایک اسی طرح کی چیز کھڑی کر دینا، وہ آہستہ آہستہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، دوسری سے تیسری سٹیج میں جاتی. آپ دیکھیے، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور ریفرنس سے. یہ جو چیئر اور ٹیبل جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ تو دانے تھے، لوہا تھا. اس کی صورت گری کرنے میں ٹائم لگا ہوگا. کتنا بڑا پروسیجر ہے جس سے یہ گزر کے آپ کے استعمال کے قابل. ایک صورت کرسی کی ہے، اس صورت میں ڈالنا ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا، یعنی کیا بولتے ہیں اسے جس کے اندر اسے ڈالا جاتا، سانچے، کوئی بھی اس کا نام ہوگا، لیکن سانچا ایک آسان سا نام ہے. تو اس سانچے میں سے ڈالتے ہوں گے جس سے ڈھل ڈھل کے یہ چیزیں تیار ہوتی ہوں گی. لیکن اس سے پہلے وہ دانہ کہیں پگھلتا ہوگا، کہیں اس کا کلر آتا ہوگا. کلر بھی ایک جیسا، دیکھیں والا کلر برابر ہے. یہ سٹیجز ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس کا جو لوہا ہے اس کی اس شکل کے اختیار کرنے میں آخر کتنے پروسیجر سے وہ گزرا ہوگا تب کہیں بنا ہوگا، پھر یہ جڑا ہوگا، پھر آپ کے استعمال کرنے کے قابل ہو. لیکن اگر وڈ کا ٹیبل ہے، اگر آپ اس سٹیج کو دیکھتے ہیں نا پیچھے جو لگا ہے،
کہ یہ کتنے مراحل سے گزرا، اس کی صورت گری کیسے ہوئی، تو ایک ایک سٹیپ کے لیے کتنی زیادہ محنت انوالو تھی. ریلی بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ انسان کا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، پھر تیسری، پھر چوتھی. اور بنوانے والوں نے جب اسے بنوایا تو وہ کسی جگہ پہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہو رہے تھے. اس کا کلر پراپر نہیں، اس کی فلاں شیپ پراپر نہیں، اس کی جو ہے میچنگ پراپر نہیں، اس کا ظاہر ہے کہ اس میں جتنی نوعیت کے کام ہوئے یہ سب الگ الگ ہیں. کتنی سٹیجز سے گزر کر اس کی صورت گری ہوئی. میں نے صرف آپ کو باب تفعیل بتانا تھا. باب تفعیل میں یعنی صورہ یصور تصویر، تو ہم تو کہتے ہیں تصویر، پیچھے پتہ ہی نہیں کتنا کام ہوا. جو صورت گری بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، ایک شکل سے گزار کے دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، تو یہ آہستہ آہستہ ایک خاص صورت میں ڈھلنا ہے. تو تنزیل میں باب تفعیل میں یہ معنی پائے جاتے ہیں، لیکن اکیلا یہ معنی نہیں ہے، اور بھی ہیں. تو ابھی ایک سامنے رکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ اور بھی علم دے دے گا انشاءاللہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا صورتیں بناتا ہے تمہاری، تو کیوں لوگ غور نہیں کر پاتے؟ کیونکہ لفظ کے اندر جا کے نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا ہے. اب دیکھیں، جب آپ دوپہر کو جاتے ہوں گے اور گھر میں آپ کو بھوک لگتی ہوگی اور کھانا ڈھکا ہوا پڑا ہو، تو آپ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کیونکہ بھوک ہے نا. تو علم کی بھی بھوک چاہیے. تو جب تک آپ کو وہ بھوک نہیں لگے گی نا، تو آپ جھانک جھانک کے نہیں دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے. تو ابھی تک تو آپ حروف دیکھ رہے، اب ہم حروف کو گیدر کر کے تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ اس فارم میں آئے تو کس طرح سے اس کے اندر خاص قسم کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو مصور صورت گری کرتا نہیں، بہت مشقت کے ساتھ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج اور آخری سٹیج تک لے جاتا ہے. وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری. یصورکم سواد واو را سے ہے. فی الارحام رحموں میں. دنیا میں بھی لوگ صورت گری کرتے ہیں، جیسے مجسمے بناتے ہیں. ہمارے یہاں مجسمے بہت عام ہو گئے. مجسمے بنانے والے جب بناتے ہیں نا، کتنی سٹیجز سے گزارتے ہیں اور باہر ہاتھ سے بنا کر کوشش کرتے رہتے ہیں یا مشینوں سے گزار کر بھی، لیکن جان نہیں ڈال سکتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصوروں سے کہے گا کہ اس میں جان ڈال کر دکھاؤ. وہ جان نہیں ڈال سکیں گے، پھر انہیں سخت عذاب دیا جائے گا. کبھی کبھی انسان جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے نا، پھر بہت زیادہ کبھی انسان کی سوچ ایسی جگہ پر چلی جاتی ہے جیسے روبوٹک دور ہے. اور جب سے روبوٹس بنے، روبوٹس کے اندر بہت ساری یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، تو روبوٹس جب بنائے جاتے ہیں ان کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے اور فیکٹریز میں، آفیسز میں، مختلف جگہ پر انہیں مختلف کاموں پر اب رکھا بھی جاتا ہے. تو روبوٹ کے اندر زندگی نہیں ہوتی. تو ایک فیکٹری میں روبوٹ آیا تو وہاں پر جو خاتون اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی، اس نے اس کو آپریٹ کرنا چاہا تو روبوٹ کو میسج کچھ اور مل گیا. یعنی مشینری ہے نا، ایرر آ گیا. اس کو میسج ملا، وہ آگے آگے، روبوٹ پیچھے پیچھے. پھر وہ یعنی وہاں سے چلی بھی گئی، لیکن یہ کہ روبوٹ نہیں باز آیا. اس نے اتنی زیادہ توڑ پھوڑ کی کہ اس کو روکنا ہی مشکل ہو گیا. عقل روکتی ہے. اللہ پاک نے کتنی بڑی قوت دی ہے انسان کو. عقل روک لیتی ہے، لیکن روبوٹ کو کوئی نہیں روکتا. اس تکلیف کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا جو ایک نان لیونگ تھنگ کو ایک سانچے میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے اس چیز کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن اب
ایسا ہے آپ کسی مال میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اچانک کوئی باتیں کر رہا ہے، یعنی کوئی چیزیں ایسی ڈمیز ہوتی ہیں جو باتیں کرتے ہوئے بھی دکھ رہی ہوتی ہیں اور ان میں جان نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کسی فلیکس پر یا کسی چیز پر ایسی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا انسان ضروری رب کے کاموں میں مداخلت کرنا چاہتا ہے اور ضروری سب کے لیے باعث تکلیف بننا چاہتا ہے. ہم نہیں پہچان سکتے کہ ان نان لیونگ تھنگس کو جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ان میں زندگی نہیں ہے، کہ ان میں کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ممکن ہے کوئی ایسی صورتحال بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن مصور اللہ تعالیٰ، اس پوری کائنات کا مصور. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب یہ کائنات نہیں تھی، اس پوری کائنات میں ایک ایک چیز کو تخلیق کرنا، آپ اس کی تخلیق، اس کی صورت گری کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو صورت وہ بناتا ہے نا، اس کا راستہ بھی اسے سمجھاتا ہے، دکھاتا ہے. اگر اس نے آنکھ ڈیزائن کی تو دیکھنا بھی ڈیزائن کیا کہ نظر کیسے آئے گا. اب سوچیں، اگر آنکھ پہ سوچیں گے، ہماری سوچ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں دکھتا کیسے. ہم اس کے بارے میں سائنٹیفک تھیری سارا کچھ پڑھ لیں، پھر بھی دیکھنے کو ایجاد کرنا، نظر، سماعت کو ایجاد کرنا، خوشی کو ایجاد کرنا، غم کو. آپ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غم محسوس ہوتا ہے. امید کو ایجاد کرنے والا وہی ہے جو تاروں کو ایجاد کرنے والا. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. وہی مصور ہے جس نے ایجاد کیا، وہی صورتیں بناتا ہے، وہی ہر چیز جو اس نے پیدا کی اس کو اس کا راستہ بھی دکھاتا ہے. الذی خلق فہدی، جس نے پیدا کیا اسی نے ہدایت دی، وہی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے نا. تو آج ہم تفسیر کیسے سیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نا، لفظوں سے، گہرائی میں جا کے لفظوں کی. کیونکہ آپ نے کہا آپ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ. آیاتن، آیات حمزہ یا سے ہے. محکماتن، محکم ہا کاف میم سے ہے. اسی سے حکم ہے، اسی سے احکامات محکم. اصل ہے، روٹ کو کہتے ہیں، جڑ کو. اصل بھی جڑ کو کہتے ہیں. الف میم، میم اس کا روٹ ہے. ماں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ماں بھی جڑ ہے نا، خاندان اسی سے وجود میں آتا ہے. وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری. اخرو الف خا را سے ہے، اسی سے آخرت بھی ہے. متشابہاتن، کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. ایک ہے مشابہ ہونا، ایک ہے متشابہ ہونا. مشابہ ہونے کا مطلب ہے شکل ملتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن شکل اتنی ملتی نہیں ہے جس کی وجہ سے متشابہ لگ جائے کہ یہ وہی ہے. یعنی متشابہ ہونے میں اور مشابہ ہونے میں فرق ہے. کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات ہیں. حافظ کہتے ہیں نا کہ ہمیں متشابہ لگ گیا ہے، کہ بالکل وہی آیت ہے. جیسے سورہ الحشر کی آیت ہے، اسی طرح کی آیت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے. سورہ الحشر اور اس دوسری صورت میں آنے والی آیت میں صرف ایک ورڈ کا فرق ہے. تو جب حافظ اسے تلاوت کرتے ہیں یا کوئی جس نے آیت یاد رکھی ہو تو سم ٹائمز دوسری آیت کو اس آیت کی جگہ پر لے آتے ہیں، حالانکہ اس جگہ پر آنے والی آیت ڈیفرنٹ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ جو الفاسقون ہے نا،
اس کی جگہ دوسرے مقام پر جہاں تک میرا خیال ہے الخاسرون ہے، اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس طرح سے کئی دفعہ متشابہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا ورڈ ہے. تو حافظ جب ایک دم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں متشابہ لگ گئے. تو ایک آیت کئی معنوں میں آتی ہے، تو کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن میں ایسی آیات ہیں جو پختہ ہیں، لیکن کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ غیب میں رکھا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی بتا نہیں سکتے. اسی طرح سے جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، ہم اپنے ذہن سے اندازہ نہیں لگا سکتے اور علم ہے نہیں، اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا. جتنا دیا گیا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ متشابہ آیات ہیں. اس کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے کئی اعتبار سے ٹھوکر کھائی ہے. متشابہات شین با ہا سے ہے، اور زیغن کجی ہے، زا یا غین سے ہے. فیتبعون تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، تا با عین سے ہے. تشابہ، اب آپ دیکھیے گا اس کا بھی وہی روٹ ہے. تشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، شین با ہا سے. آپ ایک ورڈ بولتے ہیں شباہت، فلاں فلاں کے مشابہ ہے. آپ کہتے ہیں تشبیہ دینا، ایک کو دوسرے جیسا قرار دینا. تو یہ اسی روٹ سے ہیں الفاظ. ابتغاء اور تلاش میں، با غین یا سے ہے. الفتنتی فتنے میں، فا تا نون ہے. تأویلی ہی اس کی اصل مراد، حمزہ واو لام سے ہے. والراسخون اور پختگی رکھنے والے، را سین خا سے ہے. رسوخ راسخ ہونا یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. یذکرو وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، زال کاف را سے ہے. یذکرون الگ ہے، اور یہ جو ہے یذکرا، سوچیں کس کس جگہ پہ شد ہے. تو یہ کون سا باب ہے ذرا آپ تلاش تو کیجئے گا. یہاں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زال کے اوپر شد آیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہو گیا نا. یذکرو وہ نصیحت قبول کرتے، تزغ آپ ٹیڑھا کرنا، زا یا غین سے ہے. ہدیتنا ہدایت دی آپ نے ہمیں، ہا دال یا سے ہے. وہب واو الگ ہے، واو کا مطلب ہے اور. ہب آپ عطا فرمائیں، اور جب ہم اس کا روٹ دیکھیں گے ہب، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے وہاب، تو اس کے اصل میں شامل ہے واو، یہ والی واو نہیں. ویسے وہب ہب اکیلا آپ لیں گے تو واو ہا با اس کا روٹ ہے. ملدن کا اپنے پاس سے، لام دال نون سے ہے. الوہاب بے حد عطا کرنے والا، واو ہا با سے. جامع جمع کرنے والا ہے، جیم میم عین سے ہے. لا ریبا نہیں کوئی شک، را یا با سے ہے. یخلفو وہ خلاف کرتا، خا لام فا سے ہے. المیاد وعدے کا، واو عین دال سے ہے. یہ تھی الفاظ کی وضاحت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.